اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ میں نے بعض پہلو اس آیت کے سلسلے میں رکھے تھے، وہ اس کے معنوں سے متعلق نہیں تھے زیادہ۔ اب ہم اس کے معنوں، جو اس میں 4 الفاظ ہیں، ان کے معنی کیا ہیں۔ پچھلی مرتبہ ایک فقہی جو اختلاف ہے، ایک اس کا حل تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ آرے سماجی اس پر کیا اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب تھا۔ اصل میں اس کے معنی کی بات، الفاظ کے معنی کی تو شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ 4 الفاظ ہیں اس میں: اسم، نام، نیم، اللہ، الرحمن الرحیم۔ لفظ اسم جو ہے، نام، پہلی بات تو یہ کہ کسی کا بھی نام ہوتا ہے، وہ نام اس کی علامت ہوتا ہے پہچان کے لیے۔ کسی کا نام نہیں رکھا جائے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ کیا کہیں، کیا کہہ کر پکاریں۔ اگر فرض کیجئے کوئی ایسا ہو جس کا کوئی نام نہیں رکھا جائے تو لوگ نام رکھ دیں گے، کچھ اپنی بولی میں کوئی ٹائٹل کچھ بھی رکھ دیں گے، کچھ نہ کچھ تو کہہ کر پکارنا ہے نا۔ اس میں سے کوئی ایک آدھ نام اس میں سے پاپولر ہو جائے گا۔ ایک علامت ہے، ایک سائن ہے، ایک سمبل ہے کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا۔ لیکن اس سمبل کی اہمیت تب ہے، یا نام اسے تب کہا جائے جب جس کا نام لے رہے ہیں اس کو پہچانتے بھی ہوں۔ اب میں نے کہا محمد علی، آپ کیا سمجھے، کسے کہہ رہا ہوں؟ محمد علی جوہر صاحب بھی تھے، ایک محمد علی قلعے بھی تھے، اور بہت سے لوگ ان دونوں کو جانتے ہوں، کہیں گے کون سے، ان دونوں میں سے کون سے؟ بہت سے لوگ ان سے زیادہ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کا نام محمد علی، تو وہ اس میں سوال کریں گے کہ ان میں سے کون؟ اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کسی محمد علی کو نہیں جانتے ہوں گے، وہ اس نام سے کچھ نہیں سمجھیں گے، ان کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، بس ایک نام ہے جیسے معلوم نہیں کس کا ہے۔ اب میں ساتھ میں لگا دوں محمد علی جوہر تو پھر بہت سی باتیں سامنے آ جائیں گی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں۔ وہ جو یہاں رامپور کے رہنے والے تھے، جو مولانا محمد علی جوہر کے نام سے مشہور ہوئے، جوہر تخلص تھا ان کا، جنہوں نے خلافت موومنٹ اپنے بھائی کے ساتھ میں شروع کیا تھا اور ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیا تھا ایک مسلمانوں کی تحریک کی حیثیت سے، اور بھی بہت سی باتیں۔ اب جو جتنا جانتا ہوگا اتنا اس کی سمجھ میں آئے گا۔ بعض لوگ اتنی باتیں نہیں سمجھیں گے، وہ سنا نہیں انہوں نے کبھی خلافت موومنٹ کا نام، یہی رامپور کے رہنے والے تھے جہاں کے آپ ہیں، اور آپ کی اکثریت نہیں جانتی کہ خلافت موومنٹ کیا تھا۔ تو بہرحال جو لوگ نہیں جانتے، جنہوں نے نام بھی نہیں سنا، وہ صرف وہی اتنا سمجھیں گے وہ محمد علی جوہر نے جن کے نام کی یونیورسٹی بنی ہے، وہ اتنا ہی سمجھیں گے کچھ۔ اور یہیں کے رہنے والے وہ بھی ہیں کہ اگر یہاں پر کچھ نام نہیں ہوتے، کچھ نشانیاں نہیں ہوتی، تو وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ کون۔ تو نام ایک سمبل ہوتا ہے، جس کا سمبل ہوتا ہے اس کا جتنا آئیڈینٹیفیکیشن، جتنی پہچان انسان کے ذہن میں آتی ہے، اتنی باتیں اس نام سے سامنے آتی ہیں۔ اور اگر نہیں پہچانتا ہو وہ کسی کو جس کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ کچھ نہیں سمجھے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تاج محل اب دنیا میں مشہور ہے، لیکن ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوں گے جو تاج محل کا نام انہوں نے کبھی نہیں سنا، ان کے سامنے نام لیا جائے تاج محل تو کچھ نہیں سمجھیں گے، کوئی بات نہ اچھی ذہن میں آئے گی نہ بری۔ اللہ ایک نام ہوا۔ اب اللہ سے آپ کیا سمجھے؟ بہت سی کچھ صفات ہیں، بہت سے ایٹریبیوٹس ہیں، بہت سے گن ہیں، ان سب کا مالک۔
قرآن نے اس کو جگہ جگہ ان کی وہ بہت سی صفات، وہ بہت سے ایٹریبیوٹس گنائے بھی ہیں، بہت سے نام لیے ہیں، اور سب لینے ممکن نہیں ہے۔ مشہور لوگوں میں تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اس لیے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ 99 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی 99 ہے۔ اس میں بعض نام وہ ہیں جو نہ قرآن میں آئے نہ کسی اور حدیث میں آئے، بس صرف اسی میں کہ یہ 99 نام ہے، بعض وہ ہیں، اور بہت سے نام وہ ہیں جو قرآن میں ہیں اور اس میں نہیں ہیں۔ بہت سمپل سا یاد دلاؤ نا، جو سب پہچان لیں گے فوراً، رب اور 99 میں نہیں ہے۔ بہت سے ہیں جو نہیں ہیں، جو قرآن میں آئے ہیں اللہ کے صفاتی نام، وہ اس 99 میں نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث اگر میں جتنے آئے ہیں، جہاں جہاں اللہ کے صفاتی نام یا ایٹریبیوٹیو نیم، ان سب کی تعداد 300 سے اوپر ہے، 300-400 کے بیچ میں، تو کل اتنے نام بھی نہیں ہیں۔ اصل میں تو کہہ دیا، یہ بتا دیا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے دل چاہے پکارو، ہر اچھی صفت اسی کی ہے، ہر اچھا ایٹریبیوٹ اسی کا ہے، ہر اچھا گن اسی کا ہے، اپنی آخری انتہا پر اسی کا ہے، اس سے نیچے کے درجے میں وہ گن، وہ صفات انسانوں میں بھی اور دوسروں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پیک پر، اپنی آخری انتہا پر ہر صفت اللہ کی ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ اللہ کون سی صفت ہے؟ اب یہ بھی ہمارے یہاں ایک عام تصور ہے، بہت عام ہے علماء کی زبان سے، کہ اللہ تو اس کے ذات کا نام ہے، اس میں ذات، پرسن کا نام ہے، اور باقی سارے جتنے نام سامنے آتے ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں، ایٹریبیوٹیو نیمز۔ یہ عوام کی ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کا اور علماء کی ایک بڑی تعداد کا یہ عقیدہ ہے۔ ابھی ذاتی نام کی میں بات کرتا ہوں، پہلے صفات کی کریں ہم، کہ باقی سارے صفاتی نام ہیں، ایٹریبیوٹیو نیمز، اس کے گنوں کے نام۔ البصیر، وہ دیکھتا ہے، خبیرم بصیرہ، خبر رکھتا ہے، دیکھنے والا ہے، بصیر ہے۔ بصیر ہے وہ، بصیر کیسے دیکھتا ہے وہ؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر آنکھیں نہ ہو چہرے پر تو نہیں دیکھ سکتے، اور جتنے جاندار ہیں وہ سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا اللہ کی آنکھیں ہیں؟ اب ہم تو اس کے جسم سے بھی اس کو پرے مانتے ہیں، تو وہ پھر آنکھیں کیسی؟ یا آنکھیں نہیں، یا کوئی اگر جسم بھی ایسا نہیں جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، کوئی جسم بھی ویسا نہیں، تو پھر کیسے دیکھتا ہے؟ معلوم نہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے کچھ مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے، جسے ہم دیکھنا کہتے ہیں اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ سنتا ہے، سمیع، کیسے سنتا ہے؟ سننے کے لیے کان ہوتے ہیں، اگر کسی کے کان نہیں ہو تو نہیں سن سکتا۔ وہ کیسے سنتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ جو نراکار ہے وہ کیسے سنتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ تو پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا سننا ہمارے سننے سے کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے سننے کی اصل کیفیت تو ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اس کا سننا کیا ہے، کبھی نہیں جان سکتے۔ ایسے ہی اس کی باقی ساری صفاتیں جتنی ہیں کہ ہم ان کی اصل کیفیت جان ہی نہیں سکتے، نہیں جانتے، کسی ایک صفت کی، کسی ایک گن کی بھی اصل کیفیت نہیں جانتے۔
تو پھر یہ نام جب ہم نہیں جانتے کہ اس کا سننا کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا دیکھنا کیا ہے، اور قرآن میں بہت سی صفات آئی ہیں ان سمیت. یہ ایسے ہی ہے کہ میں بہت مرتبہ مثال دے چکا ہوں، ایک ہی مثال دہراتا ہوں بار بار، آسان ہے مثال. جس کسی نے کبھی کیلا نہیں کھایا اسے آپ کیلے کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے. ذائقہ کیسا ہوتا ہے سمجھا دیجیے. دنیا کی کسی زبان میں الفاظ نہیں ہے، موٹی سے موٹی کتاب لکھ کے بھی نہیں سمجھا سکتے کسی زبان میں. کچھ ملتی جلتی چیزیں کہتے رہیں گے، لیکن وہ ویسی نہیں ہوگی، ایک بھی نہیں ہوگی ان میں سے. یہ اتنی سمپل سی چیز، اتنی معمولی چیز، اس کا ٹیسٹ آپ نہیں لکھ سکتے. جس نے نہیں کھایا اسے نہیں سمجھا سکتے. جس نے کھایا ہے اس کے سامنے کہیں گے کیلا، اس سے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے کیسا ہوتا ہے. جس نے اس کا تجربہ نہیں کیا اسے نہیں سمجھایا جا سکتا. اس کو صرف مثالیں دی جا سکتی ہیں، ان میں سے ایک بھی مثال ایکوریٹ نہیں ہوگی. اور ایسے ہی لوگ مثال دیتے ہیں جنہوں نے گوشت نہیں کھایا کبھی، انہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہوتا کیسا ہے تم، تو انہیں ٹیسٹ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کٹہل جیسا ہوتا ہے. اب آپ لوگ جانتے ہیں ذرا سا بھی نہیں ہوتا کٹہل جیسا. تو وہ یہ تلاش کرتے ہیں یہ کیا جانتا ہے، ان میں سے ایک چیز کا نام لے لیتے ہیں. اس میں بھی ریشے ہوتے ہیں، اس میں بھی ریشے ہوتے ہیں، مطلب جو ان کے خیال میں سب سے زیادہ ملتی جلتی چیز ایسی ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جانتا ہے، اس کا نام لے لیتے ہیں اس جیسا ہوتا ہے، حالانکہ نہیں ہوتا اس جیسا. یہی حال ان تمام چیزوں کا ہے اس دنیا سے گزرنے کے بعد کی. تو کوئی بھی چیز آپ، کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی نام، جنت، جہنم، برزخ، جنت کی نعمتیں، ان میں سے کسی چیز کو آپ نہیں سمجھ سکتے. جنت میں انگور بھی ہوں گے، جنت میں انار بھی ہوں گے، جنت میں انجیر بھی ہوں گے. قرآن نے بہت سی نعمتیں گنائی، لیکن ایک جگہ کہہ دیا وہ اتو بھی متشابہہ، یہ نہیں ہوں گی یہ چیزیں. تمہیں کیسے سمجھائیں کیا ہوں گی؟ تمہاری زبان میں الفاظ ہی نہیں، ورڈز ہی نہیں ہیں. ان کے متشابہ ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے. یہ مثال دے رہے ہیں خالی. یہ ایسے ہی ہے جیسے گوشت کو سمجھانے کے لیے کٹہل کہہ دیا تھا. ایک جگہ ایک بہت سمپل سے ایک جملے کے اندر ایک فقرے میں یہ بات کہہ دی. ایسے ہی جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، ایسے ہی قبر کا معاملہ ہے. قبر کے دبانے کا اور قبر کے وسیع ہونے کا ہم نہیں جان سکتے کیا کیفیت ہے، وہ کہاں ہے اور کیا ہے. جس چیز کا تجربہ انسان کو نہیں ہوا اس کو اسے نہیں سمجھایا جا سکتا. اس دنیا کی چیزیں نہیں سمجھا سکتے جو دن رات لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے بس مثالیں ہوتی ہیں، کچھ کیفیات کچھ آ جائے اس کی سمجھ میں. تو اس لیے ہماری زبان کے الفاظ استعمال کیے گئے اللہ کی صفات بیان کرنے کے لیے جنہیں ہم جانتے ہیں کہ کچھ تصور اس کا آ جائے، ورنہ بڑی دوری ہو جائے گی، بڑا ڈسٹینس ہو جائے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ تو تھے صفاتی ناموں کی بات. اس لیے کہ کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، تم کوئی مثال لا ہی نہیں سکتے، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہوتی. جسے دیکھا نہیں اس کے لیے مثال ہی تو دیں گے کہ کیسا ہوتا ہے. ان کا مثال تم دے ہی نہیں پاؤ گے، کوئی نہیں ہوتا اس کے مثل جیسے. ارے بڑے عجیب الفاظ ہیں. کمثلہ شیء، لیسا نہیں ہے، کمثلہ شیء، مثل مانے جیسا، مثال، اور کا مانے بھی جیسا. اگر میں لٹرل ترجمہ کروں تو یہ ہوگا اس کے مثل جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسے کا جیسا بھی کوئی نہیں. بڑی لمبی اس پر بات جائے گی، اگر آپ کہیں غور کریں میں سے چھوڑ رہا ہوں. لیکن یہ بالکل ایک ایسی انتہا ہے جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ تو اس کی صفات کا معاملہ ہے، یہ خالی ذات کی بات نہیں ہے، پرسن کی بات نہیں. جو لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے، اسیم ہے، وہ سیمت بدھی میں نہیں آ سکتا، وہ محدود عقل میں نہیں آ سکتا.
عقل چاہے جتنی آگے نکل جائے، چاہے جتنی دور تک کے خیالات اور تصورات اس عقل میں آپ لا سکیں، کوئی لمٹ اور کوئی حد تو ہوگی، ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، تو وہ جو حدوں سے آگے ہے وہ اس میں کیسے آ جائے گا؟ اگر لامحدود ہے، وہ آ گیا اس کے اندر، تو پھر وہ خدا نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، پھر وہ کوئی اور ہے اگر عقل کے اندر آ گیا تو۔ اس لیے کہ وہ تو انفائنائٹ ہے اور عقل آپ کی فائنائٹ ہے، محدود ہے۔ تو صفات سے سمجھایا، گنوں سے جنہیں آپ جانتے ہیں اس سے مثالیں دی ہیں یہ، کہ کچھ تصور اس کا آ جائے اس کی شخصیت کا۔ اب ہم ذات پر آئیں، پرسن پر۔ میں نے کبھی کہا تھا نا کہ یہاں ہمارے یہاں ایک عقیدہ یہ بنا ہے، اور بڑی عظیم اکثریت کا یہی عقیدہ ہے، کہ اس کے پرسن ذات کا نام ہے اللہ، باقی سارے نام اس کے گنوں کے، صفات کے، ایٹریبیوٹس کے ہیں، اس کے پرسن کے نہیں ہیں، ذات کے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے پھر یہ جھگڑے ہوتے کہ صاحب اللہ کہیں گے، یہ ایشور نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس کا نام تو یہ ہے۔ بھئی غیر مسلموں سے ملے، ہندوؤں سے ملے تو کہہ دیا تھا ایشور، لیکن اصلی نام تو اس کا یہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اصلی نام یہ ہے، دنیا کے اور دوسرے بعض مسائل وہ کہتے ہیں اصل نام تو یہ ہے، اور یہودی کہتے ہیں نام لینے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہوہ کہتے ہیں۔ یہوہ کا مطلب ہے وہ جو ہے سو ہے۔ وہ آپ نے جگہ جگہ اردو میں یا ہندی میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اگر کہیں توریت کا کچھ حصہ کہیں پڑھا ہو بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، تو یہوہ، اب آپ یہ سمجھتے ہوں گے وہاں یہ اس کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں نام لینے کی اجازت ہی نہیں ہے اس کی۔ اس کا مطلب ہے، یہوہ کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے بس ہے۔ تو وہ تنظیم اس جگہ تک گئے ہوں۔ اللہ اس کا نام ہے، کس نے رکھا؟ آپ کا نام آپ کے بڑوں نے رکھا، دوسروں نے رکھ دیا، وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ کب رکھا؟ کیا اسے ضرورت تھی نام رکھنے کی؟ پھر بہت سی باتیں آتی ہیں۔ ابھی آپ پرسن کو تو سمجھے نہیں، میں نے شروع میں مثال دی تھی نا، نام آتے ہی اس کی بہت سی، ہم جب جانتے ہیں تب اس کی بہت ایک تصویر ذہن میں آ جاتی ہے، نہیں جانتے تو کچھ ذہن میں نہیں آتا، ایک تصویر اس کی ذہن میں آ جاتی ہے کچھ، کہ اچھا فلاں صاحب یہ جو ایسا کرتے ہیں، وہ جو فلاں جگہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، جس کے پرسن کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، آ ہی نہیں سکتا آپ کی عقل میں، تو اس کے نام سے کیا سمجھیں گے اور نام کا فائدہ کیا؟ جیسے میں نے کہا نا، محمد علی، اگر کسی نے یہ نام نہیں سنا ہو تو پھر نام لینے کا اس کے سامنے، تاج محل کسی نے نہیں سنا دنیا میں، دیکھا نہیں، اس کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا، اب ہم کہہ رہے ہیں تاج محل، تو اس کے سامنے نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں، پہلے بتائیں گے کہ کیا ہے تاج محل، ورنہ خالی نام، اس سے وہ نام بیکار ہوگا، پہچان ہی نہیں اس کی۔ تو جب اللہ کو سمجھا نہیں جا سکتا، عقل میں نہیں آ سکتا، تو پھر نام کیسا؟ نام تو بیکار ہو جائے گا، فضول ہو جائے گا۔ سمجھا اس کی صفات سے جا سکتا ہے بس۔ اصل میں ہم صفات کو بھی نہیں جانتے، لیکن کچھ ملتی جلتی چیزیں جانتے ہیں صفات کے ناموں سے جو ہمیں دی گئی ہیں، انہیں جانتے ہیں۔ تو پھر وہ ساری صفات برحق اپنی جگہ۔ اللہ کے بارے میں کیا کہا قرآن نے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ایک میں سورہ حشر کی آیات 3 ہیں، جس کے اندر ایک ساتھ بہت سے نام آئے صفاتی، دوسرے اور بہت سے نام اور دوسری جگہوں پر آئے۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، رحمان آ گیا، رحیم آ گیا، عالم الغیب آ گیا، عالم الشہادہ آ گیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ اتنے نام آ گئے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تو اب یہ بہت سے اس کے نام ہیں، اس کے اندر جو
الگ الگ آئے ہیں، ایک ان 3 آیات میں ایک ساتھ بہت سے آ گئے، اور بہت سے یعنی صفات بہت سے. اللہ وہ ہے، اس کا مطلب اللہ وہ ہے جس ان ساری صفات کا جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں. ایک بات آ رہی ہے سمجھ میں. قرآن نے ایک جگہ اور کہا، سورہ اخلاص کہتے ہیں، سورہ توحید بھی اس کا نام ہے، آخر میں جو آئی، جہاں تو اسے کہتے ہیں پورے قرآن کا 1/3. اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں قرآن کا 1/3 حدیث ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لی پورا قرآن ہو گیا. جب قرآن کا 1/3 ہے تو 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لو. تو قرآن کا 1/3 اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں جامع طور پر کمپریہنسولی پوری توحید آ گئی ہے سورہ اخلاص میں. اب 3 بڑے بڑے عقائد ہیں ایمانیات میں، توحید، آخرت، رسالت. ان 3 میں سے ایک آ گیا جامع، تو یہ کہا کہ بھئی 1/3 آ گیا. یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آپ کا قرآن شریف کی ہدایت کا پورا سمجھنے کا سارے مقصد جو ہیں، اور آپ کے سب جو کچھ بھی قرآن سے حاصل ہوتا ہے وہ 3 بار یہ پڑھ لیں گے تو حاصل ہو جائے گا. تو بہرحال وہاں کیا اللہ احد، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں. احد اسی کو کہتے ہیں، ایسی چیز کو کہتے ہیں. یہ ایک مائک ہے یہاں پر، یہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے. یہ کیمرے کتنے ہیں؟ ایک ہے یہ کیمرہ یہاں سامنے. یہ تو ایک ہے لیکن اس جیسے دنیا میں بہت ہے. تو اسے کہتے ہیں واحد عربی میں، کہ یہ واحد کیمرہ ہے. اور اس جیسا اگر کہیں اور نہیں ہو تب کہیں گے کہ یہ احد ہے. تو احد میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. تو اللہ احد ہے. ایک بات تو یہ وہاں پہ یہ کہی، اللہ الصمد، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور باقی سب کو اس کی ضرورت ہے. یہ صمد کا مطلب ہے کیا؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو اس کی ضرورت نہ ہو، اس کے علاوہ جتنے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کی اسے ضرورت پڑ جاتی ہو اپنی کسی کام نکالنے کے لیے، اپنی کسی مرضی کو پوری کرنے کے لیے. تو اور بھی باتیں کہیں آگے. اب یہ اللہ کی بہت سی ایٹریبیوٹس اور صفات آ رہی ہیں. اللہ وہ ہے. اب بہت سی باتیں آ گئی، جیسے کہ اب تاج محل کے بارے میں بتانا شروع کریں. شاہ جہاں نے بنوایا تھا، انڈیا میں ہے، آگرے میں ہے، ایسا سیمیٹریکل ہے، بیوٹی ایسی ہے، خوبصورتی ایسی ہے، ماربل کا ہے، اپنی وائف کے لیے بنوایا تھا، ان کی ایک قبر ہے. اتنی اسٹوری بتانا شروع کریں لوگوں کو. اب جس نے نہیں بھی دیکھا اور پکچر دیکھ لی، پھر بہت سی باتیں آ گئی سمجھ میں. جب دیکھے گا تب تو اصل چیز اپریشیٹ کرے گا، لیکن بہت سی سمجھ میں آئیں. اب ان ساری صفات سے جو ہے، حالانکہ یہ بھی اوریجنل نہیں ہے، بالکل حقیقی، لیکن بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں. یہ سب کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ. تو اللہ اصل میں یہ خود بھی ایک صفاتی نام ہے، ایٹریبیوٹیو نیم، جو کہ ان ساری صفات کو ملا کر، ان سب کو جتنی بھی گن ہیں ان سب کو ملا کر ایک صفت بنتی ہے، وہ ہے اللہ. اس کا نام ہے اللہ. وہ اس سے بہت اوپر ہے، بہت پرے ہے، وراء الورا ہر چیز سے کہ اس کا کوئی نام ہو، اس کے پرسن کا، اس کی ذات کا، اس کی ذات کو کوئی جان سکے، اس کی ذات کا کوئی نام ہو. اب پھر کہیں گے اس کا کوئی ہائٹ، اس کا کوئی کچھ نہیں، ان سب باتوں سے اوپر ہے. اس کا رنگ، اس کا عرش، اس کی کرسی کیسی، کیا، ان تمام باتوں سے اوپر ہے کہ اسے سمجھا جا سکے. تو وہ اس سے بھی اوپر ہے کہ اس کا کوئی نام ہو، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں. یہ بھی صفاتی نام ہے، ایٹریبیوٹیو نیم. لیکن یہ وہ صفاتی نام ہے جس کے اندر یہ ساری صفات، یہ سارے گن کمبائن ہو کر آ گئے. ہمیں کئی آیتوں سے یہ مثال ایک معلوم ہو گئی. تو سب، اور الہ سے مل کر بنا ہے، 2 ورڈ سے عربی کے. ال جیسے د مخصوص، الہ. اب الہ کا ترجمہ بھی ہمارے یہاں ہو جاتا ہے معبود، پوجیہ. یہ نہیں ہے اس کا ٹرانسلیشن الہ کا. تو بہت ایسا ہو گیا کہ بہت ہی مختصر، بہت ہی عامیانہ، بہت معمولی سا ایک ترجمہ رکھ دیا، بت، پوجیہ، الہ، معبود، جس کے آگے سامنے. الہ میں تو بہت کچھ ہے. اصل میں تو الہ عربی زبان کے اندر ایسا ہے جس کے اندر بس حیرت کا مقام ہو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسی جگہ پہنچ گیا کہ یہ تو سب کچھ ہے، کچھ سمجھ میں، اس کے آگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ہے الہ. سر بھی اسی کے آگے جھکائیں گے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے،
کنٹرول بھی اسی کا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، اس کے سوا کسی دوسرے کا نہیں چلے گا، یہ سب چیزیں الہ میں ہیں۔ یہ سب بھی تو وہی صفات ہیں جو باقی جتنی صفات بیان ہوئی تھی۔ تو یہ الہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ الالہ، وہ جو جس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ہے اللہ۔ تو یہ بھی اصل میں ایک صفاتی نام ہے، ورنہ علماء کی اکثریت بھی اس کو ذاتی نام مانتی۔ کوئی حرج نہیں ہے، مانے اس میں کوئی گناہ نہیں ہو رہا، کوئی فقہی مسئلہ نہیں آ رہا، لیکن اصل جو علمی بات ہے وہ یہ ہے اللہ، وہ جو ساری جتنی بھی ہم صفات سوچ سکتے ہیں، گن سوچ سکتے ہیں، ان سب کا جامع کمپیکٹ اللہ، اس کے نام سے الرحمن الرحیم۔ ایک بات اور بڑی، یہ بھی سب بعض علمی باتیں ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ حجت اللہ البالغہ، بڑی مشہور کتاب ہے، اور بڑے یہاں کے بہت بڑے عالم تھے، اور اصل میں دنیا میں بھی بہت بڑے حصے میں ان کو بہت زبردست بڑا عالم ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ان کی خصوصیت یہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بریلوی بھی ان کو بڑا عالم مانتے ہیں، دیوبندی بھی ان کو بڑا عالم مانتے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ان کو بڑا عالم مانتے ہیں، وہ اہل حدیث حضرات نہیں مانتے، اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ سب ان کو بڑا عالم مانتے ہیں۔ یہ عربی زبان کے اندر آپ کے سامنے جو عکس ہے، یہ بیروت کی چھپی ہوئی دارالجل، یہ اس کا میں نے اس لیے اور کئی عکس دے دیے، اس میں بڑی اس کے اندر راز کی اور بڑی گہرائی کی باتیں ہیں، پوری نام بھی بہت گہرائی کا ہی ہے۔ اللہ کی جو اصل مشیتیں ہیں اس کا بیان جو ہے اس کتاب کا جو انہوں نے نام رکھا ہے۔ تو فبعث اللہ سیدنا محمدا مقیما لعوجہم، پھر اللہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مکے میں ان لوگوں کی ٹیڑھ کو دور کرنے کے لیے، ان کی اصلاح دور کرنے کے لیے، ان کے فساد اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے۔ فنظر صلی اللہ علیہ وسلم فی شریعتہم، انہوں نے دیکھا وہاں کیا شریعت کیسی بگڑی ہوئی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ فما کان منہا موافقا لمنہاج اسماعیل علیہ السلام او من شعائر اللہ ابقاہ، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جتنی چیزیں واقعی حضرت اسماعیل کی شریعت کی منہج کی نہج کے طریقے کے مطابق تھیں، حضرت اسماعیل کے شریعت کے طریقے کی جتنی چیزیں مطابق تھیں اس سے، ان سب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ابقاہ۔ وما کان منہا تعریفاً، اور جہاں بدل تحریف ہو گئی تھی، بدل ہو گئی تھی، اور افساداً بگاڑ ہو گیا تھا، اور من شعائر الشرک والکفر ابطلہ، اور یا شرک اور کفر داخل ہو گیا تھا، اس سب کو مٹا دیا، ہٹا دیا، اور بالکل پکا کر دیا، اس کے مٹانے کو بالکل پختہ کر دیا۔ وما کان من باب العادات، اور پھر ان میں جو چیزیں ان کی وہاں کے رسم ایسے تھے، عادت بن گئی تھی، اور اس طرح کی دوسری چیزیں تو جو تھیں، جو ان کی عادتیں بنی ہوئی تھی، رائج تھی، رسومات تھی، رواج تھے، تو پھر یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے آداب مقرر کر دیے، اس میں جو صحیح چیزیں تھیں انہیں واضح کر دیا، جو اس کے اندر مکروہ یا چھوڑنے کے قابل تھیں انہیں واضح کر دیا، تاکہ لوگ ان کی رسموں کی برائیوں سے بچ جائیں۔ وَنَهَا عَنِ الرُّسُومِ الْفَاسِدَةِ، اور جو بری رسمیں تھیں ان سے روک دیا، یہ نہیں کی جائیں گی۔ وَأَمَرَ بِالصَّالِحَةِ، اور جو اچھی چلی آ رہی تھیں ان کا حکم دیا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اور جو مسائل جو ایسے تھے کہ اوریجنل چلے آ رہے تھے، تو وہ جیسے تھے وہ ویسے ہی رہنے دیے، جو چیزیں چلی وہ ویسے کے ویسے رہنے دی، جن کے اندر کوئی حرج نہیں تھا اس کے، اور اس طرح سے اللہ کی نعمت تمام ہو گئی اور دین قائم ہو گیا۔ میں 2-3 جملوں میں دہرا دوں اسے۔ لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے میں جو چیزیں بہت سی پھیلی ہوئی تھیں، اس میں جتنی چیزیں حضرت اسماعیل کی شریعت کے مطابق چلی آ رہی تھیں بہت سی تھیں اوریجنل، اسے باقی رکھا۔ جتنی چیزیں اس میں بگاڑ ہو گئی تھی اور تحریفیں ہو گئی تھیں ان سب کو کینسل کر دیا شریعت محمدی کے لیے۔ پھر بہت سی چیزیں وہاں رسمیں تھیں اور ان کی عادتیں تھیں جو نہ پچھلی شریعت کا حصہ تھیں، اور نہ یہ تھا کہ وہ کہیں فساد اور بگاڑ کی ہوں، بلکہ ان کی عادت اور رواج، اور تو اس کے اندر جتنی اچھی چیزیں تھیں ان رواج کے اندر انہیں باقی رہنے دیا، انہیں شریعت محمدی کا حصہ بنا دیا۔ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ اسے ہٹاؤ،
یہ اس کا تو کوئی نظیر نہیں ملتی حضرت اسماعیل کی شریعت میں، پہلے سے نہیں چلی آ رہی، اسے ہٹاؤ، انہیں باقی چھوڑ دیا، جو ان کے کسٹم چلے آ رہے تھے اس میں کوئی برائی نہیں تھی، انہیں باقی رکھا، کچھ اصلاح کی چیزیں تھی اصلاح کر دی، ایسے نہیں ایسے ہوگا، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جنہیں کینسل کر دیا کہ یہ نہیں کیا جائے گا۔ بڑی اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شریعت محمدی میں شاہ صاحب کے مطابق، اور بہت بڑی تعداد میں علماء اس بات سے واقف ہیں اور جانتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت محمدی میں بہت سی ان چیزوں کو باقی رکھا جو عادت کے مطابق چلی آنی تھی، پہلے تک کسٹم میں چلی آنی تھی، اسے کینسل نہیں کیا، لیکن ان میں کوئی حرج نہیں تھا، اسے رہنے دیا کہ کوئی بات نہیں کرو۔ بعض جگہ آئے گی ذہن میں یہ بات کہ کوئی شریعت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر باقی رکھا تو اللہ کے حکم سے رکھا، اور میں قرآن میں اس کی مثال دے دوں۔ قرآن نے کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی خاص علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے۔ فمن حجل البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اب جو کوئی بھی حج یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے درمیان وہ صحیح بھی کر لے، دوڑ بھی لے۔ یہ کیا الفاظ ہے کوئی حرج نہیں؟ یہ تب کہا جاتا ہے کہ جس کا دل چاہے نہ کرے، کوئی حرج نہیں، آپ دوڑ لیجئے اس کے بیچ میں بھی، صفا اور مروہ کے درمیان۔ بھئی عمرہ نہیں ہوگا اگر آپ نہیں دوڑے، اور وہ حج جس کا عمرہ ہے، وہ حج جس کا عمرہ جس کا پارٹ ہوتا ہے تو وہ حج بھی نہیں ہوگا۔ فرائض میں سے نہیں ہے حج کے فرائض میں وہ شامل نہیں ہے۔ حج کے فرائض میں تو احرام ہے، نیت کرنے کے بعد حج کے فرائض میں احرام ہے، طواف ہے، عرفات کا قیام، بس فرض۔ لیکن اس کے بعد واجبات میں کہ ضروری ہے یہ بھی کرنا، واجب ہے، یعنی اب قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر ان کے درمیان بھی دوڑ لو، تو یہ تو تب کہا جاتا ہے جب کوئی زیادہ ضروری ہی نہیں ہے۔ اب اس سے یہ وہ چیزیں جو یہاں پر شاہ صاحب نے جس کی توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ کے حکم سے کیا، یہ کرتے چلے آ رہے تھے ان کی حضرت اسماعیل کی یاد میں، حضرت ہاجرہ کی یاد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی رکھا، وہاں سے واجب ہوا ہے۔ فرض ہوتا تو شروع سے چلا آ رہا ہوتا، جو فرض چلا آ رہا ہے وہ جب سے یہ خانہ کعبہ ہے اور جب سے حج ہے تب سے چلا آ رہا ہے، وہ 3 فرائض۔ یہ یادگاریں بات کو شامل ہوئی، کب سے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کی، حضرت ابراہیم نے شامل نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کی اللہ کے حکم سے، تو فلا جناح علیک کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں نا، اے نبی رہنے دو، یہ ٹھیک ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو پھر اپنے قول سے انہوں نے کہا کہ نہیں کرنا ضروری ہے، تو پھر اب وہ فرض کے درجے میں نہیں گیا، واجب کے درجے میں گیا۔ ایسے ہی اب میں نے یہ اتنے کیوں آپ کو بہت ہی الگ الگ طرح کے بڑے گہرے کچھ مسائل کے اندر ڈالا؟ اللہ وہ پہلے سے بولتے چلے آ رہے تھے، قرآن سے پہلے سے، عربوں کی زبان میں اللہ تو بہت تھا، جاہلیت کے وہ دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے، ہر دن کا ایک بت، 360 دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے، اور ان سب دیوتاؤں کے اوپر ایک اللہ کو مانتے تھے۔ تو عرب پہلے سے مانتے تھے، یہ نام بھی پہلے سے موجود تھا، قرآن پہلی بار تھوڑی لایا، اور عربی نام ہے تو اس سے پہلے اور پھر کہاں آیا ہوگا، وہ کیسے آیا ہوگا؟ قرآن آیا تو قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، تو اس کا پھر اصل مفہوم یہ ہوگا کہ دیکھو وہ جسے تم اللہ کہہ رہے ہو وہ ایک ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ اس کا نام ہے، یہ تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے تھے، یہی نام ان کے موجود تھا تو اسے اڈاپٹ کر لیا، جیسے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا جن کے اندر کوئی حرج نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی، انہیں کو اڈاپٹ کر لیا کہ نام میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو اب تم بولتے چلے آ رہے ہو اس کے اندر اس کی ساری صفات آ جائیں گی، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، ان ساری صفات کا جامع یہ ایک لفظ اللہ۔ تو یہ تو لفظ اللہ کے بارے میں چند باتیں تھیں، اور پھر الرحمن اور الرحیم، یہ 2 صفاتی نام اس میں آئے، رحمت کی صفتیں ہیں دونوں، اور ان کا مادہ ہے عربی زبان میں رحم، رحم سے رحمت ہوتا ہے، دل میں رحم نہیں ہوتا رحمت نہیں ہوگی، اور رحم ہی ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے اسے بھی رحم، اس کا نام بھی رحم رکھا، یہ عربی زبان میں، باقی تو اس کے اندر انگلش میں ووم کہہ دیں گے اور اس کو بینیفیشنٹ کہہ دیں گے رحمان کو،
یہ تو عربی زبان کی بات ہے کہ بغیر رحمت کے اور بغیر رحم کے پل ہی نہیں سکتا، تو اس کا نام جہاں بچہ پلتا ہے جس سے برکس کے اوپر، اس کا نام بھی رحم رکھا۔ اس رحم سے رحمت اور اس سے یہ پھر الگ بہت سے اس کے ڈیریویٹیوز مشتقات ہیں جس میں سے یہ صفاتی نام بنے، الرحمن الرحیم، الف لام لگا ہوا ہے، وہ رحمان اور وہی رحیم۔ رحمان کہتے ہیں رحمت کے بے پناہ جوش جس جگہ ہو، جیسے سمندر ہے، اس کا مد و جزر یا جوار بھاٹا جو ہوتا ہے، کرسٹ اینڈ ٹرف، تو وہ ایک جوش ہوتا ہے، رحمت نے جوش مارا سب، اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہو، ہر ایک کے لیے۔ تو اس رحمت کے بے پناہ جوش کی جو کیفیت ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحم کی وہ صفت ہے، رحمت کی، جسے رحمان کہتے ہیں۔ اور سمندر ہی کی مثال ہے کہ دور تک جہاں نظر ڈالی پرسکون ہے، کچھ نہیں ہے، سناٹا دور تک، لیکن نظریں جہاں تک جا رہی ہیں سمندر ہی چلا گیا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ یہ کیفیت ہے رحیمیت کی، جس میں تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، لگاتار جاری ہے، بالکل ایک رفتار سے۔ اللہ رب العزت کی یہ صفت کہ جو ختم، آگے رکتی ہی نہیں وہ، اور آگے تک جہاں تک نظریں جا رہی ہیں چل رہی ہے، اور ایک جیسی رفتار سے چل رہی ہے۔ رحمت کی یہ صفت ہے رحیمیت۔ میں بھی مثالیں دوں گا، لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ترجمے کرتے ہیں نا، کہتے ہیں بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، دو لفظ لکھ لیں رحمت کے، کہیں لکھ دیں گے دا بینیفیشنٹ دا مرسیفل، کہیں لکھ دیں گے دا مرسیفل دا بینیفیشنٹ، کہیں اس کے لیے مرسیفل لکھ دیں گے، اس کے لیے بینیفیشنٹ، رحیم کے لیے، کہیں رحمان کے لیے بینیفیشنٹ کر دیں گے۔ رحم کے دو نام کہیں سے چھانٹنے ہیں، ایک اس کے لیے لکھ دو بڑا کرپاوان دیاوان ہے، کہیں پہلے دیاوان کر دیں گے بعد کو کرپاوان کر دیں گے، دیالو ہے کرپالو ہے، کہیں کرپاوان پہلے دیاوان پہلے، تصور ذہنوں میں کلیئر ہی نہیں ہے۔ جو بہت سے لوگوں نے، جنہوں نے اکثر، میں سب کو نہیں کہہ رہا، اکثر جنہوں نے ترجمے کیے، تو اس لیے کہ یہ انٹرچینج ہو رہے ہیں۔ اگر انٹرچینج ہو تو یہ دو الگ الگ نام نہیں ہوں گے، الگ ایک خاص نام سے تو ایک خاص پہچان ہوگی، ایک خاص علامت ہے۔ میں نے کہا تھا میں مثالیں دوں گا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ جوش رحمت کا، ہوا، پانی، مٹی، دنیا، یہ سب کے فائدے کے لیے، اس نے اپنے نافرمانوں کے فائدے کے لیے بھی رکھی، یہ اس کی رحمت کا جوش ہے۔ نسل انسانی کے لیے، انسان کے اوپر جو اس نے رحم کیا، سب کے لیے کیا، بے پناہ رحم کیا، بے پناہ رحمت جو جاری کی، یہ اس کی رحمانیت کی صفت ہے۔ سب کو علم دیا، سب کو صلاحیتیں دی، یہ اس کی رحمانیت کی صفت ہے۔ رحیمیت کی صفت جاری، وہ اس کے قانون کے مطابق، تمہیں ایک راستہ بتایا زندگی گزارنے کا، اس راستے پر چلو گے تو کامیابی کی منزل پر پہنچو گے، اس کا تمہیں اچھا بدلہ ملے گا، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا، اس نے یہ رکھا اس لیے ملے گا، یہ لا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحیمیت وہ صفت ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو اچھا بدلہ ملتا ہے، اچھا کام کرنے والوں کو رزلٹ ملے گا، اچھا، آخرت تک، دور تک چلا گیا ہے، وہاں تک، اس دنیا میں بھی، بعد میں مستقبل میں، اور اس کے بعد اور آگے اس دنیا کے بعد والی آخرت میں تمہیں اچھے کاموں کا بدلہ ملتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا، اور یہ اللہ کی رحمت کی وہ صفت جو رحیمیت کہلاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو وہ الرحمن بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے، وہ بے پناہ جوش بھی اس کی رحمت جوش میں بھی آتی ہے، لیکن اس کی رحمت میں یہ انصاف بھی ہے کہ تم اچھا کرو گے تو پھر اچھا بدلہ ملے گا، یہ اس نے اپنی رحمت سے مقرر کر رکھا ہے۔ ہم اس کے نام سے شروع، اس کے نام سے سٹارٹنگ۔ اب ہمارے دوسری آیت کے اوپر ہی تھی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو تقریباً سارے ترجموں میں لکھا ہوا ملے گا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو سب جہانوں کا پروردگار، یا جو کچھ بھی آگے لکھا ہو ترجمے میں اپنے اپنے الفاظ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر ساری تعریفیں، اور کہیں کہیں یہ ہی بھی لگا دیتے ہیں، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اگر ساری آپ اللہ ہی کے لیے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ابھی جو بھی کسی کے اندر بھی کوئی اچھی صفت ہوتی ہے تو تعریف کرتے ہیں، نہیں کرتے، کرنا چاہیے،
اور پھر آپس کی چھوڑیے کہ اچھا بھائی غلط کرتے ہیں روک دیتے ہیں، ان کی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں کریں گے؟ کتنی بے پناہ صفات کے مالک، تو پھر جب اچھی صفات ہوں گی تو تعریف بھی ہوگی، جب سب اسی کے لیے ہے تو پھر باقی کی تعریف کیا کریں اور کسی کی نہ کریں کیا؟ اصل میں اس لفظ کے معنی ہی یہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں لکھے جاتے ہیں، اور سب نے بہت بعض چیزیں تھیں جو سب نے اڈاپٹ کر لی، اور عربی جاننے والے اگر توجہ نہیں لے جائے تو چونکتے ہیں کہ ہاں کہہ تو ٹھیک رہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کنڈیشن مائنڈ ہوتا ہے نا، بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ذہن میں نہیں آتا۔ اچھے اسکالرس کی بھی بعض اوقات الحمد الف لام جب لگتا ہے تو وہ انگلش کے د کی طرح ہو جاتا ہے، مخصوص۔ حمد تعریفیں تو آپ سب کی بھی ہیں، الحمد، لیکن حقیقی تعریف اسی کی ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر بھی ایک جو چیز قابل تعریف ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے، اس کی بنائی ہوئی صلاحیت اس کی دی ہوئی، اس لیے اصل تعریف تو میں آپ کی کر رہا ہوں تو بھی اسی کی ہوئی۔ کسی کلا کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کلاکار کی ہوتی ہے، فن کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں تو فنکار کی ہوتی ہے، آرٹ کی تعریف اصل میں آرٹسٹ کی ہوتی ہے، تو اگر آپ کی کوئی تعریف کر رہے ہیں تو اصل میں تو اسی کی ہے، تو حقیقی تعریف اسی کی ہے، یہ نہیں کہ کسی اور کے لیے تعریف نہیں۔ ہر جیسے اور باقی صفات کی بات ہے، رحمان، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب رحمان آئے میرے کہنے لگے کہ صاحب وہ رحمان نام تو بڑا غلط ہے، اللہ کے ناموں میں سے بچے کا نہیں رکھ سکتے، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ الرحمان نہیں رکھ سکتے، اللہ کی صفات پیدا کرو اپنے اندر، اس درجے کی کوئی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جس درجے کی صفت اس میں، وہ آخری وہ الرحمان ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچے گا۔ رحمانیت تو سب میں ہونی چاہیے۔ تو یہ جتنے بعض اسماء الحسنہ ہے تو کہتے ہیں عبد لگانا ضروری ہے، ہاں عبد الرحمان کے آگے لگانا ضروری ہے، عبد الرحمان، اور خالی رحمان ہو تو ٹھیک ہے، کوئی خالی الرحمان نام نہیں رکھ سکتا۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، ال لگ گیا نا، ہم تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے تعریف۔ الحمد، اس میں بھی دو لفظ ہیں عربی زبان میں، حمد اور عربی میں ایک لفظ ہے، اس میں لیٹرز یہی آئے ہیں، جیسے اس میں کون کون سا ہے؟ ہا م د ہے، یہ ہو گئی ہے ہے، میم اور دال، اور ایک لفظ اور ہے جس کے معنی تعریف ہے، مدح، مدح، بس تھوڑا سی سیکوینس بدلی ہے، اس کے معنی بھی عربی میں تعریف ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ کسی کی مدحت کے اندر اور مدح تعریف، ان میں ایک فرق ہے دونوں کے اندر، حمد میں اس میں مدحت تو وہ ہے کہ میں کسی کی جب مجھے معلوم ہو جائے کچھ خوبیاں تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن میں کر رہا ہوں، اور حمد وہ ہے کہ جو کرنی ہی پڑے گی، محتاج نہیں ہے کسی کی تعریف کرنے کا، وہ اپنے آپ میں اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ اس کائنات کے اندر یہ پوری کائنات موجود ہے، تم آپس میں کچھ بھی کرتے چلے جاؤ، تو جس کا جو مقام ہے وہ رہے گا، جو مقام ہے وہ رہے گا۔ اب آپ میں سے کوئی کتنے ہی کہے کہ میں تو سب مودی جی کو نہیں مانوں گا بالکل بھی اپنا پردھان منتری، مت مانیے، رہیں گے، آپ کو چاہے ناپسند ہو لیکن رہیں گے۔ تو وہ کائنات کا مالک ہے، اور جو کچھ کائنات اس نے بنائی ہے، وہ کائنات جیسے چل رہی ہے، جس طریقے سے چل رہی ہے، اس کے اندر جس ترتیب سے چل رہی ہے، تو اس کی تو ان تمام چیزوں کے نتیجے میں خود بخود وہ اپنی ذات میں وہ حمد والا تعریف والا ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ایسی کہ جس کی ذات کے اندر تعریف شامل ہو، اس کے لیے کچھ کرنی نہ پڑے، جھوٹی سچی، اسے حمد کہتے ہیں۔ تو وہ اصل حمد یا الحمد، کسی کی ذات میں باقی بڑی اچھی ایسی صفات ہوں تو وہ اس کی حمد ہے، لیکن یہ اللہ کی الحمد للہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور لیے کیا؟ لیے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ محتاج ہو گیا، یہ لیجیے آپ کے لیے ہے، میں آپ کو لیے یہ کتاب دے رہا ہوں، تو آپ کو کوئی ضرورت تھی، آپ کے لیے ایک پین خرید کے لایا ہوں، تو آپ کو ضرورت تھی تو خرید لایا میں، تو اس کو ضرورت ہے کیا؟ تو پھر لیے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لیے بھی ذہن میں رکھیے گا، جب بہت آئے گا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کو ضرورت تھی؟ جو اللہ کے لیے ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کا جو مقصد ہے اس پوری کائنات کو بنانے کا، یہ سب آسمان و زمین اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہ ہے لیے۔
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی مشیت تھی اس کائنات کے لیے، اور وہ ہے رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے اور پالنے کو، پروان چڑھانے کو، ایسے نہیں کہ چند دن پال کر چھوڑ دیا، لگاتار ایوالو کرنے کو، اس کی اس کو وکست کرنے کو، نسل انسانی کو جہاں حضرت آدم سے لے کے یہاں تک وکست ہی تو کرتا چلا جا رہا ہے۔ باقی سب کی تو باتیں ابھی چھوڑیے، جہاں ایوولوشن کی بات کرتے ہیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں دنیا کیسے وکست ہو کے یہاں تک آئی، کائنات کیسے ایوالو ہو کے یہاں تک آئی، انسان کی بات دیکھیے۔ قرآن نے کیا بتایا؟ حضرت آدم کے دور میں ایک مثال دی ہے قرآن نے، لوگوں کی انٹیلیجنس کتنی تھی جب انسان شروع میں آیا ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کا مرڈر کر دیا، ابھی لا نہیں آیا تھا، شریعت نہیں آئی تھی، وہ حضرت نوح سے آئی جب کچھ لوگ ہو گئے، سماج طرح بڑھ گیا، ابھی کچھ لوگ تھے، چند تھے، ابھی لا نہیں اترا تھا، کچھ ضرورت کی کچھ چیزیں بتائی گئی تھیں اور انسان کی فوری ضرورت کی، اور عقائد ایمانیات بتائی گئی تھیں۔ اب وہ ایک نے دوسرے کا مرڈر کر دیا، لا تو تھا نہیں کہیں، پولیس بھی نہیں ہوتی تھی، اب اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈیڈ باڈی کا کیا کروں۔ سورہ مائدہ میں ذکر ہے اس کا 5ویں سورت میں کہ ڈیڈ باڈی کا اس کا کیا کروں، تو حیران کھڑا ہوا تھا کہ اب کروں کیا میں۔ اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جگہ جگہ ندیاں دریا بہہ رہے ہیں، اس میں سے بہا دوں کہیں پر۔ اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ زمین کھود کے دفن کر دوں۔ اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آگ لگا کے جلا دوں۔ اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کسی کنویں میں لٹکا دوں، چیل کوے کھا جائیں گے۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جو الگ الگ مختلف مذاہب کے لوگ اختیار کرتے ہیں، میں نے ان میں سے کچھ نام لے لیے۔ ایک اور ہے ان سب کے علاوہ ایک حل، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کے، وہ بھی سلوشن ہے۔ کچھ مت کرو، یہ بھی ایک حل ہے۔ تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس نہیں، قانون نہیں، کچھ نہیں، جاؤ، ایک مرڈر ہو گیا، تم نے مار دیا، اب جاؤ، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت کب ہے؟ یہ بھی ایک حل تھا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کچھ نہ کرے۔ وہاں حیران کھڑا تھا، یہ تھی شروع کی انسان کی انٹیلیجنس، قرآن نے یہ دکھایا ہے۔ پھر ایک کوے کو زمین کھودتے ہوئے دیکھا اس نے چونچ سے، اس کو اسٹرائک کیا کہ اچھا یہ کیا جا سکتا ہے، اور اس نے زمین کھودی اور دفن کر دیا۔ انسان نے ایسے سیکھا ہے، اب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے جو سب کانشیس میں، لاشعور میں، سب کانشیس مائنڈ میں جو اللہ نے رکھ دی تھی، پہلے سے علم رکھ دیا تھا، وہ اندر سے نکل کے باہر آتا رہتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ڈسکوریز، علم حاصل ہو رہا ہے، تو یہ علم حاصل ہوا۔ ایسے انسان وہاں سے یہاں تک پہنچا، اس جگہ تک آ گیا کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنا رہا ہے، جس کے بارے میں ابھی اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ یہ تو سب کو مار ڈالیں گے، یہ انسان کی نہیں، ان کی حکومت ہوگی، انسانوں کے اوپر حکومت کریں گے، یہ بھی آنے دو۔ انسان نے کہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا کہ وہ بنا رہا ہے۔ تو یہ انسان کی انٹیلیجنس اس جگہ سے یہاں تک آئی، یہ ایوولوشن ہی تو ہے، ارتقاء تو ہے، یہ وکاس ہی تو ہے، یہ انسان کا وکاس ہے۔ ایسی پھر باقی تمام چیزوں کا، ایسی کائنات کا وکاس ہے، لیکن صرف انسان کا نہیں، ساری مخلوقات کا۔ یہ ساری مخلوقات اس زمین کے تو ایک عالم ہوئے نا، عالمین کا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا۔ اس میں آ گئی وہ باتیں، ایک یہاں پر گزر گئے، اب نہیں ہے یہاں پر، کچھ انہوں نے کسی نے دوسروں نے بھڑکایا تھا، ورنہ مسلمانوں میں تو بڑے اچھے اچھے وہ مشاعروں میں جاتے تھے، ان کو کافی پیسے بھی ملتے تھے، بعض شعر وہ ایسے کہتے تھے تو بہت واہ واہ پاکستان میں بھی ہوتی تھی، سعودی عرب میں بھی ہوتی تھی۔ لیکن وہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ہے، کچھ لوگوں نے انہیں چڑھا دیا، اور انہوں نے بعض باتیں لکھی تھی اور عقلی دلیلوں کے طور پر لکھی تھی، کوئی برائی نہیں کی تھی۔ دیواکر صاحب تھے یہاں، ایک وکیل رگھویر سرن دیواکر، راہی ان کا تخلص تھا، بڑا ہنگامہ ہوا پورے شہر میں، بڑا بے مثال ہنگامہ ہوا، پورا شہر کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، ان کو NSA میں اریسٹ کیا جائے۔ بہرحال وہ سب اپنی جگہ پر۔ پھر میری ان سے کچھ خط و کتابت رہی، پھر ان کو جواب دیے تھے، وہی جواب بات کو چھپے ایک کتاب کی شکل میں، گواہی، کافی پاپولر ہوئی وہ پاکستان میں، اس کے اور زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے، سندھی۔ اس میں ان کا ایک یہ بھی تھا کہ اتنے بہت سے باقی پتہ نہیں کتنی دنیایں ہیں، کہاں کہاں لائف ہوگی، قرآن میں کسی کا ذکر نہیں۔ اور ان کا کہنا یہ تھا قرآن شریف کا ترجمہ میں نے کئی بار پڑھا ہے،
تو بہت سی باتیں انہوں نے یہ رکھی تھی، وہ کہتے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اس کو لوگوں کو اچھے راستے پہ، بہت اچھے انسان تھے، لوگوں کو اچھے پہ راستے پہ لانے کے لیے یہ لکھا تھا، اور اچھی باتیں اس میں لکھی تھیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے یہ۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جینی تھے، جینی اللہ کو مانتے ہی نہیں، خدا کو، تو انہوں نے اپنے عقیدے کی ایک بات لکھی تھی، اس پہ کسی کے بگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بہت مہذب انہوں نے بہت تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی تھی، کوئی برائی نہیں کر رہے تھے، لیکن دلیل سے جواب دیتے۔ بہرحال وہ بات اپنی جگہ، میں نے ان کو دیے تھے جواب۔ میں نے کہا کیسی بات آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے قرآن کئی مرتبہ پڑھا ہے، یا قرآن کا ترجمہ؟ قرآن کی تو آیت جو پہلی آیت کے اندر موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایک عالم کی بات کب ہو رہی ہے؟ یہاں تو بہت سے جہانوں کا ذکر تو پہلی آیت میں موجود ہے کہ ایک نہیں ہے جہان، یہ تو جہان معلوم نہیں کتنے ہوں گے، اور وہ جہان بھی معلوم نہیں کتنے ہوں گے، یہ تو دنیا کہہ رہی ہے، آج کی سائنس کہہ رہی ہے وہ جہان بھی معلوم نہیں کتنے ہوں گے جہاں لائف ہے، ڈھونڈ رہے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے علاوہ 6 اور ہیں، آئے گی موقع آئے گا پھر آگے تو پھر بتاؤں گا۔ قرآن نے تو یہ بھی بتا دیا کہ ڈھونڈتے رہیں سائنٹسٹ، کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، 6 جگہ اور ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ان سے ملاقات بھی ہوگی، پہنچو گے ان تک ملاقات بھی ہوگی، یہ بھی بتایا۔ وہ تو اور آیات کی بات ہے، وہ اپنی موقع اور تشریح کے اوپر کا عالمین، وہ جو سب کو ایوالو کر رہا ہے، سارے جہانوں کو، الحمدللہ رب العالمین، وہ ہے تمام جہانوں کا رب، مخصوص اور اصل اور حقیقی تعریف جو ہے وہ اس کا مستحق جو ہے وہ صرف وہی ہے۔ الرحمن الرحیم جو وہ تو شروع کرنے کے لیے تھی وہ آیت پہلی، اور الرحمن الرحیم جو اب یہ پھر اسے دوبارہ دہرایا، اور دہرانا تھا اس لیے کہ یہ 2 صفات بار 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 اللہ رب العزت کی آتی چلی گئیں۔ سب وہی انسان قرآن شریف سے الگ آپ کو آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ہر کام کو یہاں سے شروع کیا کریں، تو یہ اللہ کی رحمت کی جو صفات ہیں اس کو بار بار یہ بتایا کہ اللہ میں تو سب آ گیا، کوئی صفت نہیں بچی، لیکن وہ اللہ جو ہے اصل میں الرحمن اور الرحیم ہے۔ تو جو الرحمن ہو بے پناہ رحمت والا، اور جو الرحیم ہو وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، اس کی کچھ ایسی صفات بھی ہو سکتی ہے جو بری ہوں۔ اب یہ جو آپ کے پاس وہی جو نام ہے وہ قرآن میں بھی آ گئے، اس میں سے جبار، قہار، بڑا جبر کرنے والا، زبردستی زور زبردستی کرنے والا، قہار قہر برسانے والا، یہ بھی کیا رحمت کی صفات ہے، یہ بھی رحمت کی صفات ہے اللہ۔ اس کائنات میں اللہ کا جبر، اس کی زور زبردستی جو ہے یہ آپ کے لیے رحمت ہے۔ اس نے قانون بنا لیے، وہ قانون نہیں بدلیں گے، اس قانون کے اندر کوئی چینج کبھی نہیں آئے گا، یہ ہمارے لیے بڑی رحمت رکھ دی۔ خالی اتنا ہی نہیں کہ آپ کو اگر کوئی نکاح کی تاریخ رکھنی ہے 5 مہینے بعد، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ عصر کا وقت کب ہے، وہ مغرب کا کب ہے، نکاح کتنے بجے رکھوں، یہ پہلے سے کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا جبر ہے کہ زمین اسی رفتار سے گھومے گی، اپنے ایکسس اور دھرے پر بھی، محور پر بھی، اور سورج کے چاروں طرف بھی۔ اس لیے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو سورج اتنی بجے ڈوبے گا، اتنی بجے نکلے گا، اور اتنے فاصلے پر ہوگی فلاں موسم کے اندر زمین۔ یہ قانون بنا دیا، یہ نہیں بدلے گا، تو آپ پہلے سے مان لیتے ہیں کہ یہ اتنے بجے ہوگا، پہلے سے نمازوں کے وقت بھی طے کر لیتے ہیں، سب جگہ لکھے ہوتے ہیں۔ بہت سے اور پروگرام آگے بنانے ہوتے ہیں کہ بھائی شام اتنے بجے ہوگی اس دنوں میں، تو وہ بھی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا جبر ہے اس کائنات کے اوپر، اور وہ آپ کے لیے رحمت ہے، اس لیے وہ ہے جبار۔ اس نے یہاں سے ڈائناسورس کو ختم کر دیا، یہ قہر تھا ان کے اوپر۔ یہ مخلوقات آپ کے لیے پیدا کی گئی تھی، ایوولوشن کے ایک سلسلے کے اندر تھی، ارتقاء کے، زمین کو اس جگہ لایا جا رہا تھا، اس کا ایک پارٹ وہ ہونا ضروری تھا، اس جگہ تک لایا جا رہا تھا کہ آپ کے رہنے کے قابل ہو جائے، لیکن وہ بھی ہوتے تو آپ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی رحمت کی صفت ہے انسانوں کے لیے۔ تو اگر کسان نے جا کے بڑی محنت کی، اب وہ دھان لگا رہے ہیں، گیہوں کاٹ کر آئے ہیں، بڑی محنت کی انہوں نے، گیہوں جو ہے وہ بڑی محنت کی تھی، گیہوں لگایا تھا، اور ابھی
دھان لگائے ہیں اور دھان لگانے کے بعد سب پانی وانی جو ہے وہ دے دیا، اب دل دھڑک رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر سے کہ ایسا نہیں ہو کہ کیکٹس نکل آئے، تو سبھی دل دھڑک دھڑک کے مر جاتے بیچارے۔ نہیں، جب گیہوں بویا تو گیہوں نکلے گا، یہ اللہ کا جبر ہے اس کائنات کہ مرغی کے انڈوں میں سے مرغی کے بچے نکلیں گے، کوے کے نہیں نکلیں گے۔ یہ اللہ کا جبر ہے، یہ قانون ہے، اور یہ قانون بدلیں گے نہیں۔ یہ جبر جو ہے، اور پھر وہ قہر کے، یہ قہر ہے اللہ کا۔ یہ کہا کہ جو کوئی بھی انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ ٹھہرتا ہے، باقی کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ اس کا قہر ہے، یہ آپ کے لیے رحمت ہے۔ یہ رحمت کی صفات ہے، کوئی صفت اس کی ایسی نہیں جو رحمت کی نہیں ہو، اللہ نام میں وہ سب آ گئی۔ اس لیے بار بار یہ بتایا کہ اللہ کی ساری صفات رحمت کی، اس لیے اس آیت کو شروع میں ایک بار اور ریپیٹ کر دیا، الرحمن الرحیم۔ تو وہ جو جس کی آئیڈینٹی، جس کی پہچان رحمت ہے، وہ ہو گئی، آئیڈینٹی رحمت ہو گئی، اس سے کوئی ڈرے گا بھی؟ یہ پھر ایک اگلا سوال ہے، یہ ڈریں کیوں، کس وجہ سے ڈریں؟ تو بے پناہ پر اس کی اصل آئیڈینٹی، آپ کے محلے میں، آپ کے لوکیلٹی میں کوئی بے پناہ رحمت والا ہو، جس میں رحمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، تو کوئی بچہ نہیں ڈرے گا محلے کا۔ محبت تو اس سے ہو سکتی ہے، ڈرے گے نہیں۔ تو پھر اس موضوع کو ہم آگے لے کے چلیں گے، آگے آئے گا سورہ بقرہ کے اندر کہ یہ تقویٰ پر لے کر جاتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے ڈر پیدا ہو جانا، کہ یہ بے پناہ محبت جس سے واقعی محبت بڑھ جائے، محبت نہیں ہوئی تو پھر ایمان ہی نہیں آیا۔ قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں ایمان والے اللہ سے۔ جب محبت بہت بڑھ جاتی ہے تو ایک ڈر آ جاتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو گیا، پریزیڈنٹ لائے کہیں پسند آئے گا نہیں آئے گا، نمازیں پڑھی پیش کرنے کے لائق ہے نہیں ہے۔ تو یہ ڈر جو ہوتا ہے، یہ ڈر ہے اصل ڈر مطلوب۔ وہ ڈر بھی اچھا ہوتا ہے، وہ جسے خوف کہتے ہیں، وہ بھی اچھا ہوتا ہے، وہ نقصان سے بچا لیتا ہے۔ لیکن قربت والا ڈر تو یہ ہوتا ہے جو محبت کی وجہ سے آتا ہے، وہ تب آئے گا جب اس کی رحمت کا یقین ہوگا، اس کی رحمت کا احساس ہوگا۔ تو بار بار بتا دیا کہ اس کی تو رحمت ہی رحمت ہے چاروں طرف، یہ وہ اللہ جو ہے، اس لیے دوبارہ اس آیت کو ریپیٹ کیا۔ ہم آیت نمبر 3 تک پہنچے، سورہ فاتحہ کی، سورہ الفاتحہ کی پہلی سورت کی، اور اس کے بعد پھر باقی سورت کو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پورا کریں گے اگلی جمعرات کو۔ سبحان اللہ۔